अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे कैंसेरियन बुर्ज सरतान कर्क राशि के हवाले से। आप लोगों के साल 2026 की प्रेडिक्शन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप लोगों को साल 2026 मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का साल 2026 अच्छा गुजरेगा। चैनल पर नए नाजरीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। बुर्ज सरतान ज़ायचे के उन 4 बुरूज में से एक ऐसा बुरूज माना जाता है जिन्हें हम इल्म नजूम में हम इन्हें कार्डिनल बुर्ज कहते हैं, जिन्हें यानी जो तब्दीली और नई शुरुआत का बुर्ज माना जाता है। तो बुर्ज सरतान वालों में ये सलाहियत पाई जाती है कि वो नए सिरे से चीज़ों को बआसानी शुरू कर लेते हैं और इनके अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि वो नए सिरे से कामों का आगाज़ कर लेते हैं, चाहे उन्हें माजी में जितना भी नुकसान क्यों ना पहुंचा हो। और ये सलाहियत सिर्फ बुर्ज सरतान कर्क राशि कैंसेरियन के अंदर पाई जाती है। ये एक बहुत फितरी सलाहियत इनके अंदर मौजूद होती है। हमल एरीज़ और बुर्ज जद्दी की तरह ये भी एक तब्दीली के लिए नई रास्ता बनाने में बहुत मशहूर समझे जाते हैं कैंसेरियन, लेकिन ये इनकी जो सिफ्त है ये पैदाइशी तौर पर कैंसेरियन के अंदर मौजूद होती है, जो सिर्फ ना इन्हें दूसरों के जज्बात को समझने में मदद देती है बल्कि अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले और ख़ूबसूरत फ़ैसले करने में इनके अंदर ये सलाहियत पाई जाती हो और ये कुदरत की तरफ से इनको अता होती है कैंसेरियन को। तो अब आप लोगों के साल 2026 के हवाले से बात कर लेते हैं। 2026 में यही आपकी जो पैदाइशी खसूसियात हैं जो आप लोगों से ज़िक्र की हैं, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी जो आपके सामने साल 2026 में आएगी। इस साल आप लोग ख़ुद को अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में, अपने माली मामलात में, अपने रूहानी मामलात में ऐसे फ़ैसले करते हुए नज़र आएंगे कैंसेरियन बुर्ज सरतान के लोग जो पहले आपने कभी नहीं किए होंगे, जो पहले आपको मुश्किल लगते होंगे, लेकिन अब साल 2026 में वो फ़ैसले आप करते हुए नज़र आएंगे और ये खसूसियत आप लोगों के अंदर पाई जाती हैं जो अब आप लोग फ़ैसले करने जा रहे हैं। आपके लिए ये साल बड़ी तब्दीली का आगाज़ होगा और उस वक्त होगा जब 26 जनवरी 2026 को नेपच्यून सितारा आपके करियर के 10वें घर में आ जाएगा। नेपच्यून आपके जब करियर के 10वें घर में आएगा तो आपके लिए नए रास्ते, आपकी जो पुरानी रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी और आपके लिए नए दरवाज़े खुलना शुरू हो जाएंगे और आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या वाकई वही काम कर रहे हैं जो आपकी शख्सियत के मुताबिक हो, यानी आप अपने कामों को अपनी शख्सियत के मुताबिक करते हुए नज़र आएंगे। आप लोगों के लिए जो चंद हफ्ते होंगे, 14 फरवरी को सैटर्न 10वें घर में आ जाएगा और सैटर्न की जो ताकत आप लोगों को मिलेगी वो एक मेहनत का सितारा माना जाता है। जैसे ही ये सितारा आपके करियर के घर में यानी आपके 10वें घर में आएगा और इस घर में कदम रखते ही आपको मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा मजबूत बना देगा कैंसेरियन को। आपको ज़िम्मेदारी के साथ साथ आप लोगों की जो सोच है वो बहुत आला हो जाएगी, आपकी शख्सियत में निखार आना शुरू हो जाएगा। और 20 फरवरी 2026 को नेपच्यून और सैटर्न जब आपस में मिलाप करेंगे एक ही घर में तो आपकी ज़िंदगी में निहायत अहम मोड़ आएंगे जो कैंसेरियन के ज़िंदगी में पहले नहीं आए थे। ये दोनों सितारे जब ही एक मुकाम पर इकट्ठे होते हैं तो हकीकत और ख्वाबों का एक बेहतरीन इम्तियाज बनता है और वो आपके करियर के रास्ते को ज़्यादा वाज़ेह तौर पर करके आप लोगों के सामने पेश करता है। तो ये आप लोगों के मकसद पूरे होंगे, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, आप लोग अपनी ज़िंदगी में बैलेंस कायम करना सीख जाएंगे, आप अपने फ़ैसले खुद लेना सीख जाएंगे, आपकी डायरेक्शन मजबूत हो जाएगी और ये आपके ख्वाब पूरे होते हुए नज़र आएंगे। आपके अंदर एक हौसला भर जाएगा, काम करने की एक ताकत आप लोगों को मिलती हुई नज़र आ रही है। और ये तभी मुमकिन होगा जब सैटर्न और नेपच्यून का आपस में मिलाप होगा और आपके करियर के 10वें घर में होगा और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा कैंसेरियन का। आप लोगों ने इससे फ़ायदा ज़रूर उठाना है। ये दोनों सितारे कई सालों तक आपके करियर के शोबे में ही रहेंगे और 2028 तक नेपच्यून 2033 तक इसके जो असरात हैं वो आप लोगों को मिलेंगे।
پچھلے سال 2025 میں جوپیٹر آپ کے اپنے برج میں موجود تھا، جس نے آپ کو اندر سے مضبوط کرنے میں مدد کی ہے۔ جس طرح آپ اندر سے مضبوط ہوئے ہیں، اس طرح اب آپ کا کریئر بھی مضبوط ہوگا، آپ کی خواہشات بھی مضبوط ہوں گی، آپ کے جو احساسات تھے وہ بھی مضبوط ہوں گے، آپ کا جو اختیار تھا اپنی چیزوں پر وہ مضبوط ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ دنیا کی توقعات آپ پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے دل کی آواز کی بنیاد کو حقیقی طور پر سمجھنے کے لیے بہت مضبوط ہو جائیں گے۔ آپ جو دوسروں کا احساس کرتے کرتے خود کو آپ نے ڈھال کر لیتے تھے، اب آپ اپنی ضروریات کو خود پورا کرنا سیکھ جائیں گے۔ آپ کا جو فوکس ہوگا وہ اپنی زندگی پر ہوگا، آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ یہ تمام تبدیلیاں آپ سال 2026 میں کینسیرین برج سرطان والے دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 25 اپریل کو یونس جو کہ آپ کے 12ویں گھر میں داخل ہوگا اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں نمایاں بہتری لے کر آئے گا۔ آپ کی سوچ بہت اچھی ہو جائے گی، آپ کی الجھنیں بہتر ہوں گی جو آپ کو تھکا دیتی تھی، اب وہ ساری ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس پورے عمل میں آپ کی جو چھٹی حصہ ہے وہ مضبوط ہوتی ہوئی کینسیرین کی نظر آئے گی، جس سے آپ کے حالات، لوگوں کے جو ارادے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ سمجھنے لگ جائیں گے۔ کوئی آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ جو چیز آپ کو گھر، رشتوں، کریئر اور زندگی کے ہر میدان میں آپ کو فائدہ پہنچانے میں آپ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ 20 جون 2026 کو کرون نامی سیارچہ آپ کے زخموں کو بھرنے میں آپ کی بھرپور مدد کرے گا اور آپ کے دوستوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے بہت اچھا وقت ہوگا، آپ کی جو تنہائی ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپ سوشل لائف سے جڑتے ہوئے نظر آئیں گے، خود کو پر اعتماد محسوس کریں گے اور آپ کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بہت اعلیٰ قسم کا ہوگا۔ مالی معاملات میں آپ کے بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ 17 فروری کو سورج گرہن آپ کے 8ویں گھر میں لگے گا۔ آپ کو وراثت، آپ کی مالیات، آپ کے قرض، ان تمام چیزوں میں سورج گرہن آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا، آپ کے لیے مالی معاملات میں آپ کی مدد کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جیسے جیسے سال آگے بڑھے گا آپ لوگوں کے لیے دولت کے دوسرے گھر میں جوپیٹر آپ کی مالی معاملات میں خاص اہمیت کا کردار ادا کرے گا۔ جولائی کے آخری ہفتوں میں نارتھ نوڈ آپ کے گھر میں آئے گا اور 12 اگست کو سورج کا مالی گھر میں آنا آپ کو مالی فائدے دیتا ہوا نظر آئے گا، آپ کی آمدنی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کے سال 2026 کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کریں تو آپ لوگوں کے لیے جنوری سے لے کر مارچ بہت بہتر ہے، اپریل سے لے کر جون بہت بہتر ہے ذہنی صحت کے لیے، اور جنوری سے مارچ آپ کے کریئر، آپ کے مقصد کے لیے، اور جولائی سے سپٹمبر مالی معاملات، بجٹ، آمدنی کے لیے، اور اکتوبر سے لے کر دسمبر محبت، شادی اور رشتوں کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا۔ یہ آپ لوگوں کے سال 2026 کینسیرین کا ایسا سال ہوگا جو آپ نے ماضی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ سال 2026 آپ کے کریئر کے لیے ایک فیصلہ کن سال بننے جا رہا ہے، کیونکہ جیسے ہی سال کا آغاز ہوگا آپ کے 10ویں گھر میں 2 بڑے طاقتور سیارے آپ کے جو نئی سمت، نئی ڈائریکشن 26 جنوری کو جب نیپچون آپ کے 10ویں گھر میں داخل ہوگا تو کریئر کے راستے آپ لوگوں کے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی جو الجھنیں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ 14 فروری کو سیٹرن جب 10ویں گھر میں آ جائے گا تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیں گے، اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا سیکھ جائیں گے۔ سال 2026 آپ کے لیے آپ کے کریئر میں فیصلہ کن سال ثابت ہوگا۔ جیسے ہی سال کا آغاز ہوگا آپ کے 10ویں گھر میں 2 بڑے طاقتور سیاروں کی آمد ہوگی اور آپ اس ڈائریکشن پر چلنا شروع کر دیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ٹائم پیریڈ جو آپ لوگوں کو سیارے اس وقت بہترین پوزیشن پہ ہے، آپ لوگوں کو مدد فراہم کر رہے ہیں، آپ کو آگے بڑھنے میں، اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرنے میں، آپ کی مالی مشکلات کو حل کرنے میں، آپ کی خواہشات پوری ہونے میں آپ لوگوں کی بہت بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ اس وقت سیٹرن، نیپچون، یورینس، یہ تمام سیارے مل کر
جوپیٹر آپ لوگوں کے حق میں کینسیرین کی قسمت کو جگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی جو زندگی ہے وہ پرسکون ہونے جا رہی ہے۔ آپ کے گھر خاندان سے متعلق جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے۔ کسی بڑے سیارے کا جو ٹرانزٹ ہوتا ہے آپ کے 4th ہاؤس میں، تو آپ لوگوں کے لیے چیزیں جو آپ لوگوں کے رشتے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں اور آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے 4th ہاؤس میں ستارہ زہرہ جب آئے گا، وینس آئے گا، تو آپ لوگوں کے لیے خوشی، بچوں سے متعلق خوشی، گھر سے متعلق خوشی، گھر کے متعلق معاملات آپ لوگ ان کو بخوبی انجام دیں گے۔ پرانی باتوں اپنے رشتوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ اس کے بعد 25 اکتوبر سے لے کر 13 نومبر تک وینس رجت کا شکار ہو کر آپ کے 4th ہاؤس سے نکل جائے گا۔ تب آپ کے گھر خاندان کے گھر کے متعلق جو بھی معاملات ہیں وہ تھوڑے سے متاثر ہوں گے، غلط فہمیوں کا شکار ہوں گے آپ لوگوں کے لیے۔ تو آپ لوگوں نے تب رشتوں کو بہتر بنانے میں اپنی لائف میں توازن قائم کرنا ہے، بیلنس قائم کرنا ہے، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ سکون میں رہ سکے۔ آپ لوگوں کے رشتے اس سال مضبوط ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے اس میں آپ لوگوں نے غلط فہمیوں سے بچنا ہے۔ باقی آپ کا سال 2026 بہت بہتر ہے۔ سال 2026 آپ کے محبت، تعلقات اور شادی کے 7ویں گھر سے کوئی بڑا سیارہ براہ راست نہیں گزرے گا، لیکن 7ویں گھر کا حکمران سیارہ زحل پورا سال بہت سرگرم رہے گا۔ جیسے ہی 14 فروری کو سیٹرن 2.5 سال کے لیے برج حمل میں آئے گا تو آپ کے لیے ایک نیا دور شروع ہوگا، اور اس تبدیلی کے بعد اگر کوئی اپنے پارٹنر کو دی جانے والی توجہ، محبت اور آپ لوگوں کے جذبات کا آپ لوگوں کو ویسا حق نہیں مل رہا، تو سیٹرن آپ کے اندر یہ ہمت پیدا کرے گا کہ اپنے ساتھی کو اس کی حقیقت سے آگاہ کر سکیں۔ تو آپ صحت مند اور خوشگوار رشتے کے لیے اپنے ضروریات کو سنجیدہ لیں گے۔ یہ وقت شادی شدہ افراد کے لیے رشتے میں مضبوط توازن قائم کرنے کے لیے بہت اہم سال ہوگا۔ اپنے رشتوں کو آپ مضبوط کر سکیں گے، اور سنگل جو کنسیرین ہیں ان کے لیے 2.5 سال اپنے جیون ساتھی کی تلاش کے لیے، رشتے تلاش کرنے کے لیے، خود کو تیار کرنے کے لیے ایک بہترین سال ثابت ہوگا۔ اس سال آپ لوگوں کے رشتے مضبوط ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کی لائف میں کوئی شخص شامل ہو سکتا ہے جس سے آپ شادی کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ خوشگوار ٹائم پیریڈ گزارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ پریڈکشن تھی آپ لوگوں کی کینسیرین کی۔ سال 2026 کی مالی معاملات بہتر ہوں گے، کیریئر بہتر ہوگا، تعلقات بہتر ہوں گے، رشتے بہتر ہوں گے۔ سال 2026 آپ لوگوں کے لیے بہترین سال ثابت ہوگا۔ امید کرتی ہوں آج کی پریڈکشن آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہیں، آپ وہاں جا کر اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں۔ یہ پیڈ سروس ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے بھی آپ لوگ اپنی دعاؤں میں یاد